اچھا محمد صاحب، دیگر جماعتیں بات تو کرتی ہیں کہ تھوڑی بہت گلے شکوہ تو ہو سکتا ہے، پر جس لیول کا گلہ شکوہ آپ لوگ کر رہے ہیں اتنا وہ نہیں کرتے، پر جس لیول کے الزامات آپ کی جماعت پہ لگتے ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا، کسی اور جماعت پہ نہیں لگ رہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسی جگہ پہ کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ایسے ماحول کے اندر پھر آپ کس طرح گلہ شکوہ کر سکتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا بیسیکلی کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا ہے آپ، میں، کیمرامین، ہم سب کے سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا ایک سمجھ لے کہ آپ جو شخص ایک باہر بات کر رہا ہے اس کو آپ ٹرانسپائر کر رہے انٹو ورڈز، اور وہ آپ ایک ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ پہلے گاؤں میں ایک بندہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کی آواز اس کے صرف دوست سن سکتے تھے، اب وہ دوستوں سے بڑھ کے پورے پاکستان والے سن سکتے ہیں، پوری دنیا سن سکتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا، وہ اس کا پرسنل ویو ہے۔ اچھا، اس پرسنل ویو میں اس کے اپنے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے اپنے وہ ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹرانسپائر انٹو کہ وہ پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں۔ مطلب بہت ساری باتیں میں ایز اے پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو، ایز اے سینیٹر، میں پارٹی کی بات اور اپنی بات کے درمیان میں بتاتا ہوں کہ یہ میری ذاتی وہ ہے رائے اور یہ پارٹی کی رائے ہے۔ تو کیا وہ پارٹی کی رائے کو وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی ذاتی رائے بتا سکتے ہیں، ان کو رنجش ہو سکتی ہے، ان کو خوشی ہو سکتی ہے، کوئی خوشی کبھی وہ ہر چیز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اس لحاظ سے رہی بات 9 مئی کی، جس کو جب ان کو کچھ نہیں سوچتا تو یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں۔ 9 مئی کے بڑا سمپل سے وہ ہے، وہ 110 بندے ہیں جن کے اوپر وہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر پروف ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ملوث تھے، جس کو ہم کہتے ہیں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، آپ ان کو سزا دیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار جو 9 مئی کو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ ہم نے کب کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ صحیح ہوا تھا؟ ہم نے نہیں کہا بالکل۔ تو آپ بالکل ان کو سزا دیں، ان کو سزا دیں قانون کے تحت، ان کو سزا دیں اس طریقے سے، ان کے اوپر سارے کیسز کریں، ان کے پورا سب کچھ کرا کے ان کو سزا دیں اگر وہ سزا کے مستحق ہے۔ اگر وہ سزا، اگر ان پہ پروف نہیں ہوتا تو وداؤٹ پروف آپ ان کو سزا نہ دیں۔ سر ایک تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو کاغذات آپ لوگوں کے منظور کتنے اس پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پھر جس طرح ابھی آپ کے ہی پرانے ساتھی روکڑی صاحب بتا رہے تھے کہ جماعت کے اندر بھی ایک بحث رہی کہ چیزوں کو یار کس طرف لے کے جا رہے ہو، اگر اس طرف لے کے جائیں گے تو پھر یہ تو ہوگا۔ دیکھیں اس طرح وہ جو پہلے کمنٹ تھا نا، جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے اتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اتنے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بھی ہو رہی نا۔ تو وہ کیا ہے کہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کے ملے داد، یا رب یا کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 100 بندوں کو مارا ہے تو وہاں ہم 10,000 کو مار سکتے تھے، باقیوں کو تو نہیں مارا نا۔ یہ ایک عجیب سی منطق ہے کہ بھئی آپ کے 50 60 100 کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو باقی کے 2000 کے ساتھ تو نہیں ہو رہی۔ دیٹ از ناٹ اے تھنگ۔ اگر ایک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیٹ از ون ٹو مینی۔ دیٹ از واٹ لا سیز، دیٹ از واٹ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ بھی نہ ہو۔ کل کو ایک ٹیررسٹ آ کے کہتے ہیں یار وہ 50,000 کے جلسے میں سے میں نے خالی 100 بندے مروائے ہیں، تو وہ 100 تو 0.2% بھی نہیں بنتے، 99.2 99.8% تو بچ گیا، تو مجھے اس کی کس بات کی سزا ملے؟ یہ چیز میرے لحاظ سے دیٹ واز ناٹ اے کمنٹ دیٹ شوڈ بی پاسڈ بائی چیف جسٹس۔ اس کو کہنا چاہیے ایک کا ہوا ہے، اگر دوسرے جج صاحب تھے انہوں نے یہ کامنٹ جس نے بھی کیا ہے، چیف سپریم کورٹ کے جج ہے نا، سپریم کورٹ کے جج ہے نا، اس کو کہنا چاہیے ایک کے خلاف ہوا ہے، ایک کے خلاف بھی کیوں ہوا ہے؟ اگر کسی ایک جگہ پہ بھی انجسٹس ہوتا ہے، آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دیٹ از ون انجسٹس ٹو مینی۔ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان مائی اوپینین۔ مے بی آئی ایم نائیو، مجھے واقعی نہیں پتا، میں بہت زیادہ سادہ آدمی ہوں۔ مختصر بتا دیں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جسٹس مل جائے گا جو آپ عدالتوں میں اپروچ کر رہے ہیں، جسٹس آپ کو مل جائے گا؟ ہمارا کام ہے جسٹس مانگنا۔ اگر وہ جسٹس نہیں دیتے اور وہ اپنے لحاظ سے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں لیکن غلط کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں آج کے دن ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ آج کے دن کربلا میں بھی بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، اور بعض لوگ جو زیادتی کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جسٹس کر رہے ہیں، قیامت والے دن وہ بھی حساب دیں گے، باقی لوگ بھی حساب دیں گے۔ رہی بات روکڑی صاحب کی بات، انہوں نے کہا کہ ان پی ٹی ایس کے ساتھ مختصر ہے، اس طرح ہے، ہر پارٹی کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایسے ممبر بھی ہوتے ہیں جو ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو
اس کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں ہوتے کہ جو لیٹس سے ٹائٹینک میں جو بعض لوگ تھے وہ پھر ان میں سے چھلانگیں مار کے وہ جیسے وہ نہیں ہوتے کہ کوئی ایک سنکنگ شپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو کہتے ہیں ریٹ سب سے پہلے بیچ میں سے وہ چھلانگیں مار کے چلے جاتے ہیں. سو دیر آر گڈ پیپل who would stand with the party, and even if the party is sinking they would stand over there and do their utmost to revive the party on the right path, نہ کہ ریٹس کی طرف اس پارٹی میں سے چھلانگ مار کے کہیں اور چلے جائیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.